اگر ہمارے پر تشدد کیا گیا، اگر ہمارے اوپر انہوں نے تشدد کیا تو پھر اس کے لیے یہ بھی تیار رہیں کہ انشاءاللہ ان کو بھی وہ سبق سکھایا جائے گا کہ جو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. پہلے بھی ان کا حال جو ہوا ہے وہ دیکھا ہے لوگوں نے. اس دفعہ تو انشاءاللہ بہت بہترین اور بھرپور تیاری ہے. سر لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت سرگرم ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی؟ دیکھیے جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ایسٹیبلشمنٹوں کی چیزوں میں گھسنا ہی نہیں چاہیے. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ سیاسی جو ہوتا ہے نا، سیاست کام ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا، سیاست دانوں کا اور سیاسی ورکروں کا. یہ ایک سیاسی جنگ ہے. پہلے تو اس میں کو پڑھنا نہیں چاہیے تھا. آج اگر کنٹروورشل یہ بات ہو رہی ہے کہ سازش ہوئی ہے، ہمارے جب حکومت تھی تو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ بالکل ہوئی ہے، سازش نہیں ہے، مداخلت ہے. یہ آپ نے بیان سنا تھا نا کہ میں تو نہیں دے رہا. پھر جب ہماری حکومت ختم ہو گئی، ایک اور حکومت بن گئی، ان کو NRO دے دیا. وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کچھ تھا ہی نہیں. اگر کچھ نہیں تھا تو پھر ایسا ہے، ہمارے پاس بہت سی باتیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری حلف پہ ہیں، کیونکہ ہم نے حلف لیا ہے. میں نے بھی بحیثیت وفاقی وزیر ایک حلف لیا تھا. عمران خان نے آج بھی بولا ہے کہ اس نے بھی بحیثیت وزیر میں ایک حلف لیا ہے. اس لیے وہ چپ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو یا اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اور ہم چپ رہیں گے. لیکن پھر اگر ایسی باتیں ان کی طرف سے آئیں گی، اس طرح کی باتیں نکلیں گی، تو پھر ہمارے پاس بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو ہمارے حلف کے اندر نہیں آتی. پہلے تو میرے پاس ہے، میں نے جن پہ حلف لیا ہے وہ میں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں گا. کچھ پہ میں نے حلف نہیں لیا. پھر ہمارے پاس بہت سی ایسی باتیں ہیں. پھر میں ایسے نہ ہو کہ میں اپنے 20 میں نہیں بٹھا دوں سامنے، اور وہ 20 میں نہیں پھر کہیں کہ ہمیں کس نے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے سامنے کہا، میری آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی اور میرے کان بھی سن رہے تھے، اور وہ سارے زندہ ہیں ماشاءاللہ. اس وقت کوئی ان میں مرا نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ایک فون وہاں سے کرا دو تو واپس آنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمیں انہیں نے ہی کہا ہے کہ آپ وہاں چلے جاؤ. تو یہ باتیں اگر ہم نے کھولی تو اسے بھی بہت لوگ بہت ایکسپوز ہو جائیں گے. پھر یہ جو باتیں ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، پھر میں بھی ثابت کر دوں گا. میں نے جلسے میں بھی کہا تھا اسلام آباد میں کہ آپ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں، لیکن قوم نہیں مان رہی اس بات کو. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے یہ بات، میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ایک فوجی کا بھائی ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب فوج کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں. کیسے ایک اس فوج کو جسے میرے باپ نے 2 جنگیں لڑی ہیں، میرے بھائی نے جنگیں لڑی ہیں، ہمارے شہیدوں کا خون ہے ان وردیوں کے اوپر، ہمیں دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ. لیکن پھر اگر ایسی باتیں ہوں گی جو ملک کو نقصان دیں گی، ایسی باتیں جو دلوں میں ہونی چاہیے، اور ایک نیشنل ہمارے ایسے راز ہیں، نیشنل باتیں ہیں، ان کے اوپر ہم پردہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے. اگر ہم اٹھائیں گے تو پھر بہت سے لوگ زندہ ہیں. پھر میرے پاس بھی بہت ثبوت بھی ہیں، میرے پاس بہت لوگ زندہ گواہ موجود بھی ہیں کہ کس نے ان کو کالیں کی، کون ان کو وہاں پہ لے گیا. اور اس نے ہمیں خود ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ یار ہم نہیں جانا چاہتے، ہم پولیٹیکلی خراب ہو رہے ہیں. عمران خان کا بیانیہ ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی ہے حلقوں میں خراب ہو رہے ہیں، خدا کے لیے ہمیں دوبارہ کال کرا لو، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ باتیں پھر نکلیں گی جب، اور پھر کہتے ہیں کہ جب بات نکلے گی بہت آگے تک جائے گی، آگے تک نہیں جانی چاہیے. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ حکومتیں امریکہ کی سازش پہ یا کسی بھی سازش پہ نہیں چینج ہونی چاہیے. حکومت عوام کے ووٹ سے آنی چاہیے. ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. عوام جس کو سمجھتی ہے، جس کو منتخب کرتی ہے، وہ آ جائے گا. ہم کو یہ تو نہیں کہ ہمیں بٹھا دو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کراؤ. الیکشن کرانا ہمارا جمہوری حق ہے، اس عوام کا حق ہے کہ آپ الیکشن کرا دو. آپ الیکشن کرا دیں گے، جو بھی آ جائے گا ہمیں قبول ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ طریقے اختیار کر کے، یا ہمارے پہ الزام تھا جی کہ جی سلیکٹڈ ہیں، تم سلیکٹ ہی کر لو، کسی کو تکڑے بن جاؤ، سلیکٹ کر لو. لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہونے لگی اس ملک میں. آپ نے دیکھا پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر کیا ہوا. عوام اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا بھی جان چکی ہے، عوام اپنا ووٹ پول کرنا بھی جان چکی ہے، اور عوام دھاندلی کو روکنا بھی جان چکی ہے. آپ الیکشن کرا دیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. اور اسی الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے بہتر فیصلے کرے. سر آخری بات، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ احتجاج کا